تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شاہین کا بچہ کمبخت کووں اور گدھوں میں پلا ہو، اسے کیا خبر کہ شاہین کے اسٹائل کیا ہوتے ہیں، شاہین کن چیزوں پہ مرتا ہے، کن چیزوں پہ. وہ قبروں سے مردے اکھیڑ اکھیڑ کے نہیں کھاتا. تو اسی طرح اللہ نے انسان کو ذوق نظر بہت بلند. پہلا انسان ایک پیغمبر تھا، آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اللہ کی خاطر. تو انسان کا ذوق نظر بہت بلند، لیکن وہ کرگسوں میں جب پلتا ہے، دنیا پرستوں میں پلتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. میرے ابا اماں نے نسل روکی تاکہ ہمیں ان کو کھلانا نہ پڑے، سارے پیسے ہم ہی کھا جائیں. پھر وہ میڈیا پہ اشتہار دیکھتا ہے، اشتہار میں بھی یہی کچھ، پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، خرچ کیجئے قیامت میں کام آئے گا. ایسا کوئی ایڈ کوئی آتا ٹی وی پہ ہے بھائی؟ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں، خرچ کرنے کا طریقہ بتاتے نہیں ہیں. بتاتے ہیں تو وہ اتنی ہلکی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس سے سوائے 5-10 روپے کے آپ کی جیب سے کچھ نکلتا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر جگہ جب انسان یہی کرگسوں میں رہے گا تو دنیا مردار کی محبت کے گٹر اس کے دل میں ابلنا شروع. دل میں یا تو چشمے ابلتے ہیں اللہ کی محبت کے، یا دنیا مردار کے گٹر ابلتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مردار کے چشمے نہیں ہوتے، گٹر ابل رہے ہوتے ہیں جو انڈا موڑ پہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ گٹر کم خطرناک ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو، امریکہ میں، جاپان میں، سوئٹزرلینڈ میں، جہاں خوبصورت چشمے ابل رہے ہوں، لیکن آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ہوں، تو اس سے اچھا وہ انڈا موڑ ہے جس میں گٹر ابل رہے ہوں لیکن دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں. پہلے کس کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی؟ دل کی. یہی تو سوچ کے ہماری گورنمنٹ ہمارے گٹر کے ڈھکن نہیں لگاتی. صحیح ہے نا؟ ہماری گورنمنٹ کو یہ مضمون پتا ہے کہ اصل کیا ہے، دل. تو ان کو کہنا چاہیے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوتے تو گٹر کے ڈھکن لگے ہوئے ہوتے. اس کا بھی اللہ کی محبت سے بہت گہرا تعلق ہے. خیر، تو جب کرگسوں میں پلے بڑھے تو محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اسٹائل کون سا آئے گا؟ گدوں والا. بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں پہ مر رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے، 1 ارب کا پلاٹ ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو پورا ٹاؤن بنانے والا ہے کل وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ وہ بغیر جیب کے کفن پہنا کے اس کو بھی لٹایا جا رہا ہوگا اور بزبان حال کہہ رہا ہوگا میرا تو بحریہ ٹاؤن کا پورا پروگرام ہی بڑھ گیا. کہہ رہا ہوگا کہ نہیں کہہ رہا ہوگا؟ میرا تو، تم 2 پلاٹ پہ مر رہے ہو، یہ تو بنانے والا میں ہوں. اللہ زندگی دے اس کو، ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل ہم بھی خرید رہے ہوں، خریدنا منع تھوڑی ہے، دل لگانا منع ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا شعر ہے کہ اللہ کے کچھ بڑے ذہین بندے ہیں دنیا میں. کچھ 3 طرح کے کیٹیگری امام شافعی نے تقسیم کی ہے. ایک تو بے وقوف احمق کرگس گدھ جو دنیا اختیار بھی کر رہے ہیں اور دنیا پہ رالیں بھی ٹپکا رہے ہیں. ان سے جب دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے تو برین ہیمریج سے مر جاتے ہیں. ان کو ٹماٹر والے جہنمی لگتے ہیں. ہر وقت ان کی یہی ٹینشن ہے، میرا گھر اچھا، میرا لباس اچھا، میری خوراک اچھی، میری عزت، میری شہرت. یہ نہیں پتا کہ کتنے جنازے اٹھ چکے ہیں. یہ ہے کرگس اور گدھ. امام شافعی کے شعر کا میں ترجمہ اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، سمجھتے ہو؟ یہ کرگس اور گدھ ہے. کہاں کچھ بے وقوف ہیں، ان کے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے لیکن ہے احمق. دنیا کی محبت تو نہیں ہے، وہ کیا ہے لیکن
احمق اور بے وقوف یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو بالکل ہی لات مار دی ہے اور جنگلوں میں نکل گئے, بالکل دنیا چھوڑ دی انہوں نے. جیسے عیسائیوں میں راہب آپ کو ملیں گے, ہندوؤں میں پنڈت بہت سے ایسے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے اور گوشت نہیں کھاتے, ساری زندگی کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کر دیتے ہیں, ٹماٹر ان کی فیوریٹ ڈش ہے, ان کی بقرعید بھی ٹماٹر سے ہی گزرتی ہے, اور وہ مرغ و مسلم نہیں کھاتے, بریانی نہیں, بریانی کی دیکھ کے ڈھکن جب کھلتا ہے اس کی خوشبو کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سوچو کھانے میں کتنا مزہ ہے. ڈھکن کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دیگ کی بریانی ہو نا اور لکڑی کے اس پہ پکی ہوئی ہو, لکڑی کے یعنی لکڑی پہ پکی ہوئی ہو نا, اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے, اور بڑے رواج ڈالا ہوا اس کے اندر, چربی وربی ڈالی ہوئی ہو, پھر بڑے گوشت کی ہو یا بکرے کی ہو, لیکن کیا بتائیں یار, اس کے ساتھ ہو, رواج کے ساتھ, پھر جب ڈھکن کھلتا ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو امام شافعی کے بقول کچھ احمق اور بے وقوف ایسے ہیں جنہوں نے یہ بیانات سنے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, قرآن میں پڑھا, تورات میں پڑھا, انجیل میں پڑھا, انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی, لات ماری ہے. کوئی دیکھ کی ڈھکن مکن نہیں, ابلے ہوئے چاول کھانے, بوائل چاول, وہ بھی جب شدید بھوک لگے 4 نوالے لے لو بس, اور ککڑی کے ساتھ گوشت موشت اور مرغ و مسلم اور بحریہ ٹاؤن, امریکہ کیا, جاپان کیا, اور گھر کیا, گندے نالے پہ چھپڑا ڈال لو بس. جراثیم آئیں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے نا, تو دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, مرنا تو ایسے ہی ہے. گندے نالے پہ رہ رہے ہیں, وہ چھپڑا ڈالا ہوا ہے, نہاتے نہیں ہیں تاکہ جراثیم زیادہ سے زیادہ حملہ کر سکیں. جراثیم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اس کا بھی پیٹ بھرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ پانی بوائل کر کے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جراثیم بہت آ رہے ہیں, اس نے کہا ان کی لاشیں تو پھر وہ اندر ہی رہ جائیں گی نا, جب پانی بوائل کریں گے جراثیم کی لاشیں تو اندر ہی ہوں گی نا. میں نے کہا بھائی علوم ہیں یہ, علوم, یہ وہ علوم ہیں جو روحانی عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, یہ علم نہیں ہے, یہ کیا ہے, علوم. میں نے کہا میرے پاس اس کا جواب, وہ لاشیں بھی تو پیٹ میں جائیں گے, اب کسی ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی وہ لاشوں کا وہ کیسے نکالیں ہم, جراثیم کو جب پانی کو جب ہم بوائل کریں تو اندر لاشوں کو ہم کیسے نکالیں, علوم تو ہیں بہرحال. خیر, تو دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو کیا کر دی, طلاق دے دی, نکال دیا زندگی. یہ بھی بے وقوف ہیں. کیوں؟ دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھیں ان سے لطف اندوز ہی نہیں ہو رہے, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے کا ثواب نہیں ہے کوئی قیامت. قل من حرم زینۃ اللہ التی, کیا ہے, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں, تو ان کو کون حرام کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں اگر کھلانی نہیں تھی, پابندیاں لگانی تھیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کچھ بندے بڑے ہوشیار ہیں, انہوں نے کہا رکھو, استعمال کرو لونڈی اور باندی بنا کے, لطف اندوز بھی ہو لیکن دل میں جگہ مت دو. دل کہاں رکھو؟ آخرت کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ رکھو, انجوائے کرو, نعمتیں حاصل کرو, دل میں جگہ مت دو. اب آپ کہہ سکتے ہو یار لطف اندوز بھی ہوں اور دل میں جگہ بھی نہ دیں, یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل جمع ہو سکتی ہیں. کسی کو باپ بنا کے, کسی کو باپ بھی بنایا جا سکتا ہے اور کسی کو غلام بنا کے بھی اس سے خدمت, بولو نا, لی جا سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو باپ بنا لیا ہے. ملازم بناؤ گے تو خدمت زیادہ لوگے, لیکن ملازم کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا عزت داروں کو باپ اور ماں کے مرنے پر یا بیوی کے مرنے پر ہوتا ہے. دوسرا, آپ کے دل میں دنیا گھسی ہے کہ نہیں گھسی, اس کا معیار یہ ہے کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. لطف اندوز دنیا سے سب ہوتے ہیں, لیکن جن کے دل میں دنیا ہوتی ہے ان کو دنیا چھننے کا غم بہت ہوتا ہے. جن کے دل میں دنیا نہیں ہوتی ان کو چھننے کا غم نہیں ہوتا. ایک مثال سے بات سمجھا کر پھر آتا ہوں میں قربانی کی طرف, جو اصل موضوع ہے.
دیکھو ایک آدمی نیا نیا کراچی آیا, اس نے کبھی W11 نہیں دیکھی, اس کو آپ نے مشورہ دیا بھائی تو نیو کراچی سے فلاں علاقے میں جانا ہے, W11 میں, وہ ہمیشہ پیدل سفر کرتا تھا, ہمیشہ کیسے سفر کرتا تھا؟ پیدل. اب اس کو جگہ مل گئی W11 میں سیٹ پہ کھڑکی والی, گانا بھی اچھا سا لگا دیا اس کے مطلب کا, کیونکہ گانے بہت لگے ہوتے تھے W11 میں, آپ کا پتہ نہیں مجھے, گانا بھی کون سا لگا دیا اس کی مرضی. بہت سے لوگ تو W11 میں سفر ہی گانوں کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں. W11 والوں سے گزارش ہے کہ اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لے کے کیوں جا رہے ہو. تو وہ انجوائے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انجوائے کتنا مزہ آئے گا یار, زبردست سیٹ ملی ہوئی, کھڑکی مڑکی زبردست, گندے نالے پٹیل پاڑا سب کچھ آ رہا ہے راستے میں. بھائی یہی انجوائے ہوا کراچی میں, اس سے زیادہ انجوائے نہیں ہو سکتا. سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں تھوڑی آئیں گی کراچی میں. اچانک کیا ہوا کہ جی کنڈکٹر نے بولا کہ یار جگہ فل ہو گئی ہے, انٹی آئی ہیں یا کوئی بوڑھے آدمی ہیں, ان کو جگہ دے دو آپ, اور آپ کھڑے ہو کے سفر کرو اور پائیدان پہ آ جاؤ آپ. اب وہ پائیدان پہ لٹک لٹک کے سفر کر رہا ہے, تو کیا خودکشی کر کے مر جائے گا وہ؟ بولو. بولے گا یار میری تو زندگی کیا ہو گئی برباد, مجھ سے تو چھن گئی, کھڑکی والی سیٹ چھن گئی. ایک تو بیٹھا ہوا تھا میں, اوپر سے کھڑکی کی طرف ونڈو, اتنا انجوائے کر رہا تھا میں لائف کو یار. اف, ٹماٹر والا بھی نظر آ رہا تھا. یہی انجوائے کرے گا کراچی میں, جو مثال یہی ہوگی نا. اور پھر وہ گولے گنڈے والا بھی نظر آیا, اتنا لائف کو انجوائے کر رہا تھا یار. اب مجھے کہاں پائیدان پہ لٹک کے, اب وہ ڈپریشن کی گولیاں نکال نکال کے کھا رہا ہے, اسٹریس ہو رہی ہے, ڈپریشن. فون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب میری زندگیوں میں رنگینیاں ختم. ڈاکٹر اگر اسی جیسا بے وقوف ہوگا تو اس کو میڈیسن لکھ کے دے دے گا, اور اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے, کہے گا حضرت میں پائیدان پہ سفر کر کے جا رہا ہوں, کھڑکی والی جگہ پہ تھا, ونڈو سیٹ ملی ہوئی تھی, اب کس پہ آ گیا ہوں؟ پائیدان پہ. تو ڈاکٹر بولے گا کتنے دنوں کے لیے تو پائیدان پہ کھڑا رہے گا؟ سر دنوں کے لیے تو نہیں, آدھے گھنٹے بعد میں نے گرو مندر پہ, پتہ نہیں W11 گرو مندر جا رہی کہ نہیں جا رہی, گرو مندر پہ اتر جاؤں گا میں. تو ڈاکٹر کہے گا بے وقوف آدمی, تو آگے جب گرو مندر پہ تو نے اترنا ہی ہے تو تھوڑی دیر صبر کر لے, کیونکہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو تیری سیٹ جس نے لے لی ہے, وہ بھی گرو مندر پہ ہی اترے گا, آگے زیادہ زیادہ تھوڑا اور اگلے اسٹاپ پہ اتر جائے گا. تو ایسا کر, تو ڈپریشن کی گولی مت کھا, تو کسی پاگلوں کے ہسپتال میں ایڈمیشن لے لے. تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. یہ تیری کھوپڑی کے سافٹ ویئر ہی چینج کرنے پڑیں گے. تو بھائی دنیا, جو علماء, جو صلحاء, جو اللہ والے لوگ ہیں نا, وہ دنیا کو لات نہیں مارتے, انجوائے کرتے ہیں. اتنا فری کراتے ہیں جتنا فری بنتا ہے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے. یہی وجہ ہے کہ ان سے دنیا چھن جائے تو ٹینشن میں نہیں جاتے, ان کو محبت ہی نہیں ہے. چھن گئی تو چھن گئی, کوئی بات نہیں بھائی, سفر ہے, آگے پھٹا ہے, آگے کیا ہے, تھوڑے دنوں میں بعد کیا ہے, پھٹا ہے, جنازہ ہے, قبر ہے, پھر لٹا کے نکل لیں گے پتلی گلی سے, ختم قصہ. 3 دن تک رونا دھونا, بہت زیادہ قریبی رشتے دار 1 سال تک عید بقرعید پہ یاد کریں گے, ابا تھے اب نہیں ہے, اس کے بعد کہانی ختم. تو قصہ ہی ختم ہونے والا ہو یار. مجھے لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ اپنا گھر بنا لیں, ذاتی گھر. میں نے کہا اب تو ویسے ہی نہیں بناؤں گا میں. اب بچوں کے لیے کوئی سوچ کے بنا لے تو الگ بات ہے. میں نے کہا اب تو ہماری آدھی سے زیادہ زندگی کیا ہو گئی ہے, جب آدھی سے زیادہ زندگی بغیر گھر کے گزار لی, اب مجھے اتنی بڑی حماقت لگتی ہے نا اس عمر میں اپنا گھر بنانا. وہی بات ہے, یا تو میں پاگل ہوں یا آپ بولو گے یار اسی عمر میں تو لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. میں اگر بناؤں گا بچوں کے لیے تو سوچ کے بنا لوں گا, چلو یار مر آ گیا, اب اللہ نے اگر مجھے گنجائش دی ہے, چلو یار ان کے لیے بنا دو. اگر بنایا ان کے لیے بحریہ ٹاؤن میں لے لو یار, مر آ گئے تو بےچارے کچھ بیچ باچ کے کچھ کر لیں گے. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو یہ بھی نہیں سوچو, اور اگر دی ہے تو اس عمر میں یہ سوچا جا سکتا ہے, اپنے لیے نہیں سوچا جا سکتا. میری رائے یہی ہے, ابے آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے,
تو اب کیا ہے یار, اب کیا اتنے کروڑوں روپے میں اینٹوں میں تھوپ دوں یار, میں پاگل ہوں؟ آپ بولو گے ہاں آپ پاگل ہو. کمنٹس میں آ رہا ہوگا کہ یہ مولوی بہت خطرناک ہے, ایسے اس طرح کے بیانات میں نا لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہیں گھر بنانے سے روک رہا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. وجہ اس کی ہے بھائی, آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی, اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ گزرنا تو کنفرم ہے, پھر آدھی سے زیادہ کتنی, 75% کی 80% کی 90%, یہ کنفرم نہیں ہے. اتنا تو کنفرم ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے. ساری زندگی گزار لی, اب کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو چلتے پھرتے ہی زندگی گزار لو. فری پھوکٹ میں مل رہا ہو تو لے لو, 5-10 ہزار کا مل رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اتنے کروڑوں روپے پھونک دو یار اپنے لیے. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس عمر میں کر لے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, اپنے لیے تو بے وقوفوں والی بات. اتنے پیسے کیوں تھوپ دو بھائی؟ اتنے پیسوں سے کیا کرو؟ انجوائے کرو. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی تو انجوائے کرتا ہے, تو کرائے والے گھر میں زیادہ انجوائے کرتا ہے آدمی, واٹ لگاتا ہے اس کی. ٹینشن اس کو دو. آپ نے اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے دیا نا, آپ کے کروڑ روپے لگے, ٹینشن وہ دے گا آپ کو. تو ہمیشہ دوسرے کی حماقت سے فائدہ اٹھایا کرو. اس نے کروڑوں روپے بنائے, آپ چند ہزار کرایہ دے کے فل ٹینشن دو اس کو. کیونکہ جو کرایہ دار ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے, کرایہ بڑھاتے نہیں ہیں, مکان کی ایسی اتنا کمبخت, جب کرایہ دار مکان خالی کر کے جاتا ہے نا, کمبخت نے اتنا کرایہ نہیں دیا ہوتا جتنا مالک مکان کی ریپیئرنگ پہ لگ جاتا, ریپیئرنگ پہ لگا دیتا ہے پیسہ, کخ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. خیر اب یہ کہاں میں قصہ لے گیا یار. اب آپ لوگ بولو گے کس قسم کی باتیں مولوی صاحب نے شروع کر دی ہیں. اس قسم کی باتیں ہی بھائی ہم کرتے ہیں, کیا کریں. تو وہ پائیدان پہ جس کو کھڑا کر دیا نا, وہ ٹینشن میں نہیں جائے گا. وہ کہہ رہے تھوڑا مزہ وہاں زیادہ آ رہا تھا, یہاں کیا ہو رہا ہے, تھوڑا کم آ رہا ہے. یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی آگے اڈے پہ اتر جائیں گے, قصہ ختم, بھول جائیں گے. کھڑکی والی سیٹ ملی تھی, یا دیکھو جو نیا نیا جہاز میں سفر کرتا ہے نا پہلی دفعہ, وہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھتا ہے, بڑا انجوائے کرتا ہے نا وہ. میں اپنے بچوں کو فرسٹ ٹائم جب جہاز میں لے کر گیا, ونڈو سیٹ پہ ان کے پھڈے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اچھا لگ رہا تھا. چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہوں, کہہ رہی میں بیٹھوں گی, وہ کہہ رہی میں بیٹھوں گی, پھر ایسا انجوائے کر رہے ہیں, جہاز اڑ رہا ہے. وہ بچے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جس کے بچے نہیں ہیں اس کی زندگی میں انجوائمنٹ ہے ہی نہیں. اس کے انجوائمنٹ پھر پتہ ہے کیا ہے, سٹے, شراب, کتے, یہ 3 چیزوں سے انجوائے. لڑکیاں زنا کاری والی, اور وہ بھی ایک حد تک ہے, 50 سال کے بعد گولیاں کھا کھا کے جائے گا وہاں بھی, اور اس کے بعد گولیاں بھی جواب دے جائیں گی. بڈھا ہو کے مرے گا سڑی ہوئی موت. تبھی تو میں کہتا ہوں ان ملکوں کا ایک باہر کی دنیا ہے, ایک اندر کی دنیا ہے. اس پہ لبرل لوگ بہت مجھے برا بلا کہتے ہیں, مفتی صاحب بہت مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہے ہم. یہ جو کہتے ہیں نا وہاں بھی بہت لوگ خوش ہیں, یہ مسلم فیملیاں خوش ہیں. کلچر یہی والا رکھا ہوا ہے اور سہولتیں وہاں والی. پھر وہاں بھی جب خوش ہو گئے, امریکہ جاپان میں جب مذہب ہے آپ کے پاس, تو پھر وہاں آپ یہاں سے یقیناً زیادہ خوش ہو گئے. لیکن اگر مذہب نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر وہ تمام تر دنیا کی رنگ رلیاں آپ کے دلوں میں سکون نہیں ڈال سکتی. فطرت سے بغاوت کی تو دنیا میں فطرت انتقام لیتی ہے. تو خیر, تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, اور اللہ نے اس کو پیدا کس کے لیے کیا؟ بولو, اپنے لیے. تو اللہ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو, جس کو عبودیت کہا جاتا ہے. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں, عابد غلامی کرنے والا, اور عبودیت اس عمل کو, اپنے آپ کو خدا کے بولو سپرد کر دینا.